شجاعوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا ایک پل کی تھی زندگی یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین غریب نواز فرماتے ہیں الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ میں شہر بنگلور سے خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سال بھی جشن عید غدیر منائی اور اس سال بھی الحمدللہ بڑے احترام و ادب سے یعنی جشن عید غدیر منائی گئی۔ ہم چاروں خانقاہوں سے مل کر خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ وارثیہ سے اور تمام جس میں خواتین اور محبان اہل بیت اس میں شرکت فرمائے۔ الحمدللہ یہ جشن عید غدیر وہ عید ہے جس میں اللہ اکبر آج کے دن کے صدقے میں ولی خطب قلندر ابدال سب کے سب آج ہی کے دن کے صدقے میں جو ہے ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم مشائقین حضرات کا پیغام ہے کہ ساری دنیا میں سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ فرماتے ہیں کہ سنا محبت کرو حسد سے بچو، مگر تمام مسلمان ایک اسٹیج پر آ جائیں، کہاں آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو ہے کہاں کیسے سارے مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہوگا؟ تو سارے مسلمانوں میں اتحاد کیونکہ قرآن پر سب مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، تو قرآن ہی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، اگر اجر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ بس اگر گھر والوں سے نبی کے گھر والوں سے محبت ہو گئی تو ہر ایک مسلمانوں میں اتحاد محبت پیدا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مرشدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں سید شاہ زین العابدین ترابی سہروردی قادری چشتی شتاری بانی و صدر خانقاہ ترابیہ بزم ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جیسا پلان کیا گیا اس حساب سے چند سالوں سے ہم لوگ 4 خانقاہوں کی جانب سے خانقاہ مولا علی جس کے سجادہ صاحب حضرت غلام محبوب محمد محبوب الجیلانی القادری الغدیری اور خانقاہ وارثیہ کے حضرت خواجہ سید ڈاکٹر عارف وارثی حسینی صاحب وارثی اور خانقاہ ازدقیہ سے جو ہے سید امین الحق ازدق صاحب قادری چشتی خواری اور حافظ و خواری ہیں آپ بھی سید ہیں ماشاءاللہ سادات ہیں۔ یہ 3 اور ہمارے خانقاہوں کے جانب سے 4 خانقاہوں کے جانب سے جو ہے الحمدللہ جو ہے چند سال سے ہم لوگ جو ہے غدیر کر رہے ہیں، اہل بیت کے بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ تو چاروں الحمدللہ آج جو ہے بالخصوص یوم غدیر کا جو ہے جشن منایا گیا جس کے اندر جو ہے منقبتی مشاعرہ تھا، کل ہند منقبتی مشاعرہ جس کی نظامت حیدرآباد سے اطیب اعجاز اور دلی سے جو ہے دلکش جھلانوی شاعر اور جو ہے دلکش جھلانوی ترابی اطیب اعجاز ترابی اور ارشد رشید حیدرآبادی ترابی یہ حیدرآباد سے اور دلی سے آئے تھے، اور مقامی شعراء حضرت استاد شعراء منیر احمد جامی صاحب اور سردار وہاب صاحب اور حبیب اللہ حسینی حبیب اللہ بیگ شیخ حبیب
جو ہے یہ مقامی شعراء تھے موجود رہے، سردار وہاب صاحب رہے الحمدللہ جی جی، یہ جو ہے منقبتی اور نعتیہ مشاعرہ تھا، حضرت علی کی شان میں منقبت پڑھا گیا اور بڑا جشن کا موقع تھا اور کثیر تعداد میں جو ہے پبلک جمی ہوئی تھی الحمدللہ، اور جو ہے بیانات ہوئے جس کے اندر بابا جان جو مہاراشٹر کے ہیں ان کا بیان، حضرت مفتی شہباز صاحب کا بیان، غلام محبوب صاحب کا بیان، ازدق صاحب کا بیان اور وارثی صاحب کا بیان تھا، اور ابھی لنگر کا انتظام ہو رہا ہے، لنگر اور عورتوں کا الگ نظام رہا، نماز کا وقفہ دیا گیا، ذکر کی محفل رہی، دعا رہی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے پروگرام کامیاب رہا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے مودت کرے، وفا رکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گلستان شادی محل میں غدیر قم کی محفل ہوئی، اس میں 4 خانقاہیں، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ کے سجادگان نمائندگان نے اپنی طرف سے بڑے ہی تشوق و احتشام کے ساتھ یہ محفل کو منعقد کیا۔ ہماری امید سے زیادہ تا حد نظر لوگوں کی آمد تھی، اور بامبے سے بابا جان صاحب اور ہمارے مفتی صاحب سید شہباز علی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، روزہ رکھنے لگے، حج کرنے کے لیے کہا گیا، حج کرنے لگے۔ جب من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اس میں اختلاف کرنے لگے۔ اس کو لوگوں کے ایمان کو زندہ اور مجلہ کرنے کے لیے ہر قسم کے مسلکوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک فارمولہ ہمارے سامنے پیش کیا، وہ تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آپ اس مولا کے نگرانی میں آ جائیں، اس کو مولا مان لیں، ہر قسم کا فتنہ ختم ہو جائے گا، ہر قسم کا انتشار ختم ہو جائے گا، ہر قسم کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اور تمام امت مسلمہ ایک ہو جائے گی، متحد ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی حدیث کے لیے آج جشن منایا گیا، اور بڑا ہی کامیاب جلسہ رہا، اور ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ اس جلسے میں آئے، اور تمام حاضرین کے لیے طعام کا انتظام بھی رہا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آج عید غدیر ہمارے چاروں سلاسل سے منائی گئی۔ بس یہ ایک بہت اہم اسلام کے اندر سب سے بڑی یہ دن ہے، اور یہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ جو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے، انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دار الحکمہ علی بابہا، میں دار الشریعہ علی بابہا، میں دار الطریقہ علی بابہا، میں دار الحکمہ علی بابہا، میں سب شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ چاہے شریعت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر اس کے ساتھ علی کے ساتھ اگر جائیں تو ہمیں علم بھی ملے گا، شجاعت بھی ملے گی، ہر چیز ہم کو اگر چاہیے تو یہ دروازہ علی ہیں۔ اور ہم نے آج اس دروازے کو لوگوں میں لانے کی کوشش کی ہے، جو رسول اللہ نے کھلے لفظوں سے کہا کہ اگر مجھ تک آنا ہے، مجھ سے شفاعت لینا ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرا ذکر، میرا سب کچھ جو بھی عبادتیں ریاضتیں لینا ہے تو علی سے ہو کر مجھ سے آئیں تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش تھی کہ امت کو اہل سنت والجماعت، اہل تشیع اور ساری ملت کو کہ ہم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سنی ہیں، اور رسول اللہ نے جس کو دیا علی کو اس کو مانتے ہیں۔ آپ بھی ان کو مانیں تاکہ آپ کے علم میں، عمل میں، عقیدے میں اضافہ ہو اور ہمارے ملک میں امن و عافیت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عطیہ اعجاز ترابی قادری حیدرآباد، خاص طور پہ خانقاہ ترابیہ کی جانب سے آج کے مشاعرے میں نظامت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا، میں حاضر ہوا اور مشاعرہ کامیاب رہا، پھر محفل سما بھی کامیاب ہوئی۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے جشن ولایت مولائے کائنات کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جو بہت زیادہ کامیاب رہا الحمدللہ۔
اب رہا سوال یہ چاروں خانقاہیں مل کر جو کام کر رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ان چاروں خانقاہوں کا. بچپن میں ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے. ایک باپ اپنے 4 بچوں کو بلاتا ہے, چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک پتلی سی لکڑی دیتا ہے, ہر بچے سے کہتا ہے کہ اسے توڑیے, تو بچہ آسانی سے توڑ دیتا. اور جب ایک بیٹے کے ہاتھ میں 4 لکڑیاں دی جاتی اور کہتا کہ اسے توڑو تو وہ نہیں ٹوٹتی. تو یہی اتحاد ان چاروں خانقاہوں کا جو شہر بنگلور ہی نہیں, کرناٹک ہی نہیں, پورے ہندوستان میں رنگ لا رہا ہے. ان کے جو پروگرامز کامیاب ہو رہے ہیں اور پروگرام بھی یہ اہل بیت اطہار کے لیے کر رہے ہیں اور ربیع الاول کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کہ مذہبی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ خانقاہوں میں مشاعروں کا رواج آج بھی باقی ہے. 90% خانقاہوں میں سماع کو ترجیح دی جاتی ہے, لیکن خانقاہ ترابیہ, خانقاہ ازدقیہ, خانقاہ مولا علی, خانقاہ وارثیہ میں نعتیہ و منقبتی مشاعروں کو اہمیت دی جاتی ہے. یہاں شعراء کو دور دور سے بلایا جاتا ہے, ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے, عزت افزائی کی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان خانقاہوں کو, بلکہ دنیا میں جتنی خانقاہ ہیں سب خانقاہوں کو اللہ تعالیٰ روز بروز ترقی دے اور اسی طرح کے پروگرامز کرنے کی ترغیب دے اور ان کو توفیق دے. تو کہ ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جس حسین کو ہر دھرم میں پوجا جاتا ہے, جس حسین کو ہر دھرم میں دیوتا مانا جاتا ہے, بھگوان مانا جاتا ہے, اور انسانیت کے سب سے بڑے علمدار تسلیم کیے جاتے ہیں, اور ہر دھرم میں صادق اور سچے حسین پاک کو مانا جاتا ہے. آج ان کے والد کا دن ہے, آج ان کے فادر کا ڈے ہے, جس کو غدیر کہتے ہیں. اور غدیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ شیعت ہے نہ سنیت ہے. غدیر جو ہے وہ مومنیت ہے, کیونکہ رسول نے منایا ہے. اگر مان لو کوئی مولوی مناتا یا کوئی پیر مناتا یا کسی کے منانے سے ہوتا تو وہ شیعہ اور سنیت میں کنورٹ ہوتا. جب رسول تو تمام امت کے لیے, پھر چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, جماعتی ہو, اہل حدیث ہو, بریلی. تو غدیر سب کے لیے, اور غدیر سب کو منانا چاہیے. جو غدیر کا انکار کر رہا ہے وہ رسول کی بات کا انکار کر رہا ہے. اور خدا کی قسم جو غدیری ہے وہی وطن سے محبت کرنے والا ہے, جو حسینی ہے وہی وطن سے محبت کرنے والا. دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, ایک کا بھی راستہ, ایک کا بھی رشتہ, ایک کا بھی واسطہ حسین سے نہیں. تو جو حسینی ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہوگا, اور جو حسین سے دور ہے وہی دہشت گرد ہے. اس کو وطن سے کوئی لینا دینا نہیں, دیش سے کوئی لینا دینا نہیں. آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اتحاد کی ہے, یونٹی کی ہے. تو کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ اتحاد کا سوال صوفیوں سے کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی دنیا میں مطلب کہ لوگ ہیں, چینلز والے ہیں, نیوز والے ہیں, صوفیوں سے اتحاد کے بارے میں پوچھنا غلط ہے. کیونکہ صوفی اتحاد کی مثال ہے. ہمارے لیے ہر وہ جگہ صنم خانہ ہے جہاں ہم کو ہمارا صنم دکھائی دیتا ہے. تو ہمارے لیے تو ساری چیزیں اتحاد کی معنی رکھتی ہیں. آپ اتحاد کی بات پہلے ان سے کرو جو مسلک اور فرقے بنا بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو دیوبندی بھی آئے تو ویلکم ہے, اہل حدیث بھی آئے تو ویلکم ہے, شیعہ بھی آئے تو ویلکم ہے, سنی بھی آئے تو ویلکم ہے. یہاں کتنے شیعہ حضرات آئے ہوں گے, کتنے دیوبندی آئے ہوں گے, کتنے اہل حدیث آئے ہوں گے. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ بھائی یہ جشن صرف ہمارا ہے, تم مت آؤ. وہاں تو مسجدوں پہ بورڈ لکھا ہے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہاں دیوبندی نہ آئے. یہ دیوبندی کی مسجد ہے, وہاں سنی نہ آئے. یہ بریلوی کی مسجد ہے, وہاں دیوبندی نہ آئے. اتحاد کی باتیں ان سے کرواؤ. ہم تو اتحاد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, جو بھی آئے ہمارا سرخم ہے. تو وطن کے لیے کیسے, کیا ذمہ داری ہونی چاہیے مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی وطن کی ذمہ داری یہی ہونا چاہیے سب سے پہلا تو ان کو اللہ کے رسول کے ایک کال پہ عمل کرنا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ وطن سے محبت ہی نہیں کر سکتے ہو تو آپ اپنے اسلام سے کیا محبت کرو گے, دین سے کیا محبت کرو گے؟ جس کے اندر حب الوطنی نہیں آ سکتی اس کے اندر ایمان سے محبت نہیں آ سکتی, وہ مسلمان ہی نہیں. فرقہ پرست طاقتیں سماج میں نفرت کا ماحول گرم کرتی ہوئی دکھائی. تو یہ تو 100 سال سے ہی بیج بوئی گئی ہے نا. انگریز جب گئے تو مولویوں کو چھوڑ کر گئے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا دیش کو آزاد کرانے میں ہر جھاڑ پہ مسلمان کا ایک عالم لٹکا ہوا تھا, ایک مجاہد لٹکا ہوا تھا. تو مسلمان اگر متحد ہوگا تو ہر چیز میں جیت جائے گا. مسلمانوں کو اگر آپ پھیلا دو گے, لڑا دو گے آپس میں, تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو اس نے, انگریز تو گیا مگر مولوی چھوڑ کر گیا ہمارے بیچ میں, جو فرقے بنا کر آج بھی مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں. فرقہ بندی میں اگر رہیں گے تو اتحاد کیسے بنے؟ نہیں بنے گا. تو کیا ہونا چاہیے؟ سب کو حسین کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا, مولا غازی عباس کا علم تھامنا پڑے گا. کیونکہ متحد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کربلا. متحد ہونے کی ایک ہی جگہ ہے جو ہے عباس کا علم. اسی علم کے سائے میں سب آئیں گے, متحد ہو جائیں گے. تو یہی پیغام رہے گا آپ کے لیے. شکریہ. بنگلور شیواجی نگر گلستان شادی محل میں
4 خانقاہوں کی جانب سے جشن ولایت مولا علی کا انعقاد کیا گیا۔ خانقاہ قادریہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ وارثیہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جو غدیر خم کے مقام پر کیا گیا تھا، اصل میں ایک پراپر طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر اس کا اہتمام کیا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، ایک بلیغ خطبہ دیا حضور پاک علیہ السلام میں۔ وہ صرف حدیث غدیر نہیں ہے، وہ صرف خطبہ غدیر نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغام غدیر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 عظیم بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اب مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دوسری کتابوں میں یہ بھی فرمایا، بعض روایت میں الفاظ ملتے ہیں، وہ اہل بیتی عطرتی، اور میری اہل بیت میری عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، تم اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو رہو گے، کس کو؟ قرآن اور حدیث کو، قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے بعض یعنی کہ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فاخذ بید علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فضا میں لہرا کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں ان سب کے یہ علی مولا ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام اب ولی بنے ہیں، اب ان کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ مولا علیہ السلام جب پیدا ہوئے ولی ہی بن کے پیدا ہوئے ہیں، تو لیکن ولایت علی کا اعلان بعد میں ہوا۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال میں نبی بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بن کر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ تو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام ولی بن کر ہی پیدا ہوئے، لیکن ان کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے غدیر خم کے مقام پر، اور یہ اعلان صرف ولی ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ جانشین مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان تھا۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی عہد جیسے بولتے ہیں باپ کے بعد بیٹا، تو باپ اپنے بعد کسی کو ولی بنائے گا تو مطلب یہ ہے کہ گھر کا سارا خرچہ، ساری ذمہ داری اس بچے کی ہے جو اس گھر کا بڑا ہے، جس کو باپ اپنا ولی بنا دیا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرما دیے، جیسا جیسا جو کچھ میں اپنی ظاہری زندگی میں تھا ویسا اب میرے بعد علی تم سب کے لیے ویسے ہیں۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا ماننا، اپنا آقا ماننا، اور حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کی تعلیمات سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو عام کرنا، اس پر عمل کرنا، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات پڑھنا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا اور ان کی محبت کو عام کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 محبتیں، یہ 3 چیزیں ہم سب پر فرض عین ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کرتے رہیں گے، اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، ہمارے گمراہ ہونے میں سیکنڈ نہیں لگتے۔ بہت سارے گمراہ لوگ پھر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیے۔ جب تک ہم اہل بیت کا دامن پکڑے رہیں گے کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت پر رہیں گے۔ پکڑنے کا دامن یہ مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ان سے سچی محبت کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں۔ جیسا یہ غدیر کا دن ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑے جشن کا دن ہے۔ اصل میں وہ عید غدیر نہیں ہے بلکہ عید اعلان ولایت علی ہے۔ ایک غدیر ایک جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں وہ جگہ آتی ہے خم، غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔ وہ پلیس کے حساب سے وہ جگہ کا نام غدیر رہنے سے حدیث غدیر بھی ہو گئی، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوا وہ خطبہ غدیر ہوا، اسی وجہ سے ہم عید غدیر اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو آپ فرمائے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب علیہ السلام، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومن و مومنات کے مولا ہیں۔ تو اس پر خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد دینا خلیفہ دوم کی بھی سنت ہے اور خلیفہ اول کی بھی سنت ہے۔